العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اس آیات شریفہ پر جو اللہ نے بات کرائی وہ تیسرا جمعہ ہے اور ایام بھی یہی ہے. اللہ قبولیت کے ساتھ جس کو اخلاص کہتے ہیں اور جس کو صحت بھی کہتے ہیں، ماں صحت کے اخلاص کے ساتھ اللہ کہلوا دے تو وہ میرے لیے سعادت ہے، اور آپ بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی طلب کے ساتھ سن لیں تو آپ کے لیے بھی سعادت ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ انسان جب خوشبودار پھول اتنا کہا جائے تو وہ اثر لیتا ہے، بشرطے کہ اس پھول کو اس نے دیکھا ہو، سونگھا ہو. اب موجود نہیں ہے مگر اس کا اثر لیتا ہے. انسان کے مقابلے میں ناپائیدار چیز تخلیق کے اعتبار سے تو بہت اونچی چیز، لیکن انسان اثر لیتا ہے. اس طرح انسان اگر طلب صادق کے ساتھ سنے گا تو اللہ اثر دیتے ہیں، اور اثر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف عمل پیرا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے جسم کا جو نظام بنایا ہے وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے کہ انسان کی کوئی حجت باقی نہ رہے. آپ دیکھیے، سننے کے لیے اللہ نے کان بنائے، بولنے کے لیے زبان بنائی، سمجھنے کے لیے دماغ بنایا ہے، اور اثر لینے کے لیے دل بنایا ہے. ان سب چیزوں کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ جو حصہ ہے. اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو اور کسی کو اس حصے پہ نہ مارا کرو. اللہ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ بنایا ہے، باقی کوئی راز کی بات نہ کی جائے، لیکن اس میں وحدانیت کی بھی علامت ہے. اس لیے بچے کو رخسار پہ مارنا ممنوع ہے. اور دماغ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کائنات ہے. اس کے متعلق محققین فرماتے ہیں کہ آج تک کی تحقیق میں دماغ کے سوراخ 2.5 ارب مل چکے ہیں. جو کھوپڑی ہوتی ہے نا، اس میں 2.5 ارب کے تو سوراخ کی تحقیق ہو چکی ہے، اور 1 ارب کو لے کر یہ مادی لائن میں ترقی کر چکا ہے. اس لیے کہ اس کے بنانے والے خالق ہیں، اور خالق کی تخلیق کو کوئی پہچان نہیں سکتا. جی ہاں، اس لیے کہ انسان مرکب ہے کائنات کی ہر شکل سے. چینی اس میں ہے، سونا اس میں ہے، چاندی اس میں ہے، ہائیڈروجن، جو بھی شے آپ گنائے یہ کائنات کی جڑ ہے. 4 عناصر میں اگر کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے بنایا یہ پانی اور آگ سے ان کو مرکب کیا تو اجزائے کل اس میں جو کائنات کے اس میں موجود ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں ایک دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کانوں کو دماغ کے قریب رکھا، زبان کو کانوں کے قریب رکھا تاکہ زبان بولے کان فوراً سن لے، اور دماغ کو قریب رکھا تاکہ سمجھ لے. چاہتے تو دماغ کو گھٹنوں میں رکھ سکتے تھے،
चाहते तो पीठ पे भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान को भी, ज़बान को, दिमाग को करीब रखा, ताकि ये इंसान बोले या सुने तो दिमाग समझे, और जब दिमाग समझे तो तलब सादिक हो, अल्लाह से मांगना हो, ए अल्लाह हक बात अगर निकले तो मेरे दिल को इसके लिए कबूल फरमा, तो दिल पे असर हो। लेकिन ये हकीकत है कि इंसान चूंकि मुस्लिम है, इसके दिल में ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, असर जरूर थोड़ा बहुत लेता है। वो अपने यकीन का मेयार होता है, यकीन का मेयार होता है। जैसे किसी आशिक के सामने अल्लाह का नाम लो तड़प जाता है, सब नहीं तड़पते कि इश्क का मकाम है इसके पास, इस तरह से किसी मुत्तकी के सामने अल्लाह का नाम लो लरज़ जाता है, वजरत कुलूबुहुम। इस तरह से जो दिल जैसी भी कैफियत दिए होता है, अल्लाह का नाम लो उसका जरूर असर रखता है। लेकिन बेतबार मुस्लिम के ज़र्रे ईमान के होने के एतबार से भी जरूर असर लेता है। अगर इस असर को लेकर खुदावंद कुद्दूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग ले तो उम्मीद है कि अल्लाह इस पर अमल पैरा कर देते। इसलिए मैंने कहा कि खूब याद रखिए इस बात को, दुनिया के अंदर जितने जानवर हलाल हैं वो हलाल अपनी हयात में हैं, लेकिन बाद मुर्दन वो हराम है। मसलन बकरा हलाल है, गाय हलाल है, भैंस हलाल है, लेकिन मर गई या मर गया तो वो हराम है। ये क्यों? हालांकि हलाल का मकाम ये होना चाहिए था कि जब इसकी हयात हलाल थी तो इसकी मौत के बाद भी हलाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तख्लीक में सबक रखा इंसान के लिए, लेकिन इसी बकरे पर अगर छुरी फेर दे, गाय पे छुरी फेर दे, वो सुभान अल्लाह हलाल हो जाता है। खूब याद रखिए इस बात को। इस तरह से इंसान अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा नहीं करता। दुनिया जो अंधेरा है उसको निकाल कर आखिरत की रोशनी नहीं लेता। जी हाँ, और जिससे अंधेरी आती हैं और जिससे नूर मिलता है उस ज़वाबित पे नहीं आता, तो ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन जहन्नम के काबिल होता है, जन्नत के काबिल नहीं होता। अजीब, ये माँ बाप से 70 गुना अल्लाह चाहे उसको जहन्नम में दखल देते हैं। इसलिए कि इसने बात नहीं समझी जो हमारे आका आखिर ज़मान नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, वो ना समझी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात को समझाने के लिए किसी ताबीन सहाबी को नहीं भेजते, इसलिए कि नबी के बाद सहाबी बनता, फिर ताबीन बनता, अंबियाओं को भेजा। और हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए जलील कदर नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आपकी पूरी जिंदगी, सुनो, आपकी पूरी जिंदगी की कुर्बानियाँ जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दुआ का नतीजा है। जी हाँ, यानी मुकम्मल एक तौहीद का ज़ाब्ता दिया। तो हम पहुँचे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अगले जुमे में या गुज़िश्ता जुमे में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने तक। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत वाला यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो कसौटियों के खाके खोले, बीवी की कसौटी, बच्चे की कसौटी, लेकिन इनके बाद आपकी ज़ात पे भी कसौटी आई। और नमरूद ने चाहा कि किस्सा ख़त्म हो जाए। यही जो है बुतों के सामने मुकाबले में आता है, तखय्युल के बुत हों, पत्थर के बुत हों। जी हाँ, ये ना समझिए कि बुत तो ये तो ज़ाहिरी इबादत है खोटी पत्थरों की, लेकिन तखय्युल के भी बुत है। आपने हमने जिसको उम्मीदें वाबिस्ता कर दी,
اور جس چیز کے تعلق میں ہم نے کامیابی کو دیکھا اور وہاں سے اپنی آرزوؤں کو پوری ہوتی دیکھا اور وہاں ہاتھ بڑھایا، وہ بھی ہمارے حق میں بت ہے۔ اس لیے پرستی تین قسم کی، ایک بت پرستی، ایک مخلوق پرستی، ایک خود پرستی۔ جب انسان کبر اور میں پن پہ آتا ہے تو خود پرست ہے، اب جب مخلوق میں سب کچھ دیکھتا ہے وہ مخلوق پرست ہے۔ واحد باطن میں حق پرست وہ ہے جو سب کچھ اللہ میں دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سبق دیا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اس کو دہرانا نہیں۔ چنانچہ نمرود نے آگ تیار کی، بظاہر نمرود نے آگ تیار کی، لیکن اللہ خود فرماتے کہ ہم چند کلمات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ جی ہاں، ظالم کا ظلم تھا لیکن اللہ کی آزمائش تھی، اور ظالم کو متوجہ کر کے جب اللہ آزمائش میں ڈالتے وہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ حجاج بن یوسف کے متعلق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب انسان انتقال ہوا تو یہ خود گئے تھے، اور حضرت منظر وہ بھی تشریف لے گئے رحمہ اللہ، اور حضرت حسن بصری بھی گئے تھے۔ اب پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی جاتی۔ ہم تجھے نہیں کہتے تھے، ہم تجھے نہیں کہتے تھے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، حالانکہ یہ 300 رکعت نوافل بھی پڑھتا تھا۔ سننا، روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھتا تھا، اور بیت اللہ میں تعمیر میں اس کا حصہ بھی ہے۔ جب بعد میں بیت اللہ کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی تعمیر ہوئی، ابھی بھی ماشاءاللہ مرمت ہوئی تھی جب ہم 2 سال پہلے تھے تو۔ اور محمد بن قاسم حضرت کو بھی یہاں پر سندھ میں بھیجنے والے یہی تھے، ان کے بھانجے ہوتے تھے۔ اتنے بڑے کارنامے اور بڑے مقرر تھے، لیکن آپ کو دیکھا کہ اس نے ملت ابراہیمیہ کا اور تعلیم محمدیہ کا مفہوم چاہے کتنا بڑا مقرر ہو، دل نے نہ سمجھا، دماغ نے سمجھا۔ جب یہ تقریر کرتا تھا لوگ حیران ہو کے رہ جاتے تھے، جی ہاں، حیران ہو کے رہ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ جب وہاں پہنچے ہیں ماشاءاللہ، ان حضرات نے ان کو کہا ہم تجھے نہیں کہتے تھے، اور ظالم کا انجام کا اصلہ یہ تھا کہ 1,25,000 مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، کتنے، اور ملک کے ملک ویران کر دیے۔ تو اس وقت انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، یعنی کولے کی انگیٹھیاں جلا کر اس کے جسم پہ باندھی جاتی تھی، پھر بھی سردی نہیں اٹھتی تھی، اتنا عذاب اللہ کا تھا۔ حسن بصری پوچھتے ہیں رحم اللہ کیا حال ہے کہ برداشت نہ ہو سکا اسے۔ اس پر آپ دیکھیے، اللہ مجھے بھی معاف فرما، دل بہت ڈرتا ہے۔ اس نے یوں کہا وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، یا حسن وہ کریم ذات ہے، مجھے امید ہے کہ حجاج کو اللہ بخش دے گا۔ حضرت منظر اس وقت اوپر کھڑے تھے، کہا تجھے پتہ ہے جو مخلوق پہ رحم نہیں کھاتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، تو بھولا، تو بے وقوف نہ بن، اپنی ذات کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جو مخلوق پہ رحم نہیں کھاتا اس پہ اللہ رحم نہیں کھاتا، غلط امید نہ باندھ۔ میں نے کہا یہ 20ویں بجے بات یاد آ گئی، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق دیے ہیں اس میں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ سنیے غور سے، جہاں ڈرایا اس میں رحمت ڈالنا، یہ ضابطے کو بدل دینا ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے وہاں رحمت کو داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے ضابطہ بدل دیا۔ جہاں ڈرایا وہاں ڈرنا پڑے گا، اور جہاں وعدے سنائے وہاں وعدوں پر خوشی سے آگے بڑھنا چاہیے گا۔ جہاں ڈرایا وہاں ڈرنا اور توبہ کر کے پھر امید باندھنا یہ جائز ہوتا ہے۔ انسان توبہ نہ کرے تو توبہ میں انسان کے گناہ معاف ہوتے، بندوں کے نہیں ہوتے۔ یہ نوٹ کرنا، آپ نوٹ کرنا،
भयानक है। हुकूकुल इबाद में ही